کیا ہوگا اگر آپ ایک ایسا خوفناک خواب دیکھیں جو ہر رات وہیں سے شروع ہو جہاں سے پچھلے رات کا خواب ختم ہوئی تھی، اور پھر ایک رات خواب میں نظر آنے والی چیز حقیقت میں سامنے آ جائے؟ کیا یہ صرف ایک خوفناک خواب تھی یا کسی پراسرار جناتی یا جادوئی طاقت کا آغاز؟ آخر اس پرانے ویران گھر کا وہ کون سا راز تھا جو صرف خوابوں میں ظاہر ہوتی تھی؟ شہر سے دور ایک سنسان پہاڑی پر ایک پرانا محل نما گھر تھا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے دروازے، دھول سے بھری کھڑکیاں اور خاموش راہداریاں برسوں سے ویران تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ جو بھی وہاں رہنے جاتا چند ہی دنوں میں وہ خوفناک خواب دیکھنے لگتا اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ جگہ چھوڑ دیتا۔ لیکن ان باتوں کو افواہ سمجھ کر صوفیہ وہ مکان خرید لی۔ پہلے کے 3 دن سب کچھ بالکل معمول کے مطابق رہی، لیکن چوتھی رات ٹھیک 3 بجے صوفیہ نے ایک خوفناک خواب دیکھی جس میں وہ خود کو اسی گھر کی لمبی اندھیری راہداری میں کھڑے دیکھتی ہے۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ اچانک دور ایک سیاہ لباس میں لپٹا ہوا لمبا سایہ نظر آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ صوفیہ نے پیچھے ہٹنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا پاؤں جیسے زمین سے چپک گیا ہو اور وہ گھسٹ نہیں پا رہی تھی جگہ سے۔ اتنے میں ہی تبھی وہ سایہ صوفیہ کو بولا، اس دروازے کو کبھی مت کھولنا۔ اسی لمحے صوفیہ کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ ڈری ہوئی تھی، مگر اس نے خود کو سمجھائی کہ یہ صرف ایک خوفناک خواب تھا۔ دوسری رات پھر وہی خواب آیا صوفیہ کو، مگر اس بار خواب وہیں سے شروع ہوا جہاں سے پہلی رات ختم ہوئی تھی، لیکن اب وہ سایہ پہلے سے زیادہ قریب تھا۔ راہداری کے آخر میں موجود پرانا لکڑی کا دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھلنے لگا۔ اندر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ صوفیہ دروازہ کے اندر جھانکی تو صرف گھنا اندھیرا دکھائی دیا اور اچانک سے کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ صوفیہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت اس کا خواب ٹوٹ گیا۔ تیسری رات صوفیہ سونے سے پہلے خود سے ارادہ کی کہ اگر دوبارہ وہی خواب آیا تو وہ دروازہ کے اندر ضرور جائے گی۔ رات کے 3 بجے وہ پھر اسی راہداری میں کھڑی تھی۔ اس بار دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ صوفیہ اندر جیسے ہی گئی، اسے ایک بہت بڑا ہال نظر آیا۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک پرانا آئینہ رکھا ہوا تھا جس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ صوفیہ جیسے ہی اس آئینہ میں خود کو دیکھی، اس کا اپنا عکس غائب تھا۔ صوفیہ کی جگہ وہی سیاہ سایہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اچانک آئینے میں خون جیسے سرخ حروف ظاہر ہوئے، اب تم واپس نہیں جا سکتی۔ اسی لمحے ہال زور زور سے ہلنے لگا۔ صوفیہ چیختے ہوئے جاگ گئی۔ اگلی صبح صوفیہ فیصلہ کی کہ وہ فوراً یہ مکان چھوڑ دے گی۔ وہ اپنا پورا سامان سمیٹنے لگی کہ اسی وقت پرانا لکڑی کی الماری دکھائی دی۔ الماری کے اندر گرد سے بھری ہوئی ایک ڈائری رکھی تھی۔ ڈائری کے پہلے پنے پر لکھا تھا، اگر تم ڈائری پڑھ رہی ہو تو اس نے تمہیں بھی خوفناک خوابوں میں منتخب کر لیا ہے۔ صوفیہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے دوسرے پنے پلٹی تو اس میں لکھا تھا، یہ گھر کسی انسان کا نہیں بلکہ خوابوں کے محافظ کا ہے۔ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن جو شخص اس کا راز جاننے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمیشہ انہی خوابوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ صوفیہ فوراً ڈائری بند کی اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنا سامان سمیٹی اور گھر چھوڑ دی۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ صوفیہ پھر کبھی دوبارہ وہ خواب نہیں دیکھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ایک رات صوفیہ جب سوئی ہوئی تھی، اس کے موبائل پر اننون نمبر سے ویڈیو کال آئی۔ اس نے کال اٹھائی تو پھر وہی پرانا گھر موبائل کے اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ موبائل کا کیمرہ آہستہ آہستہ اسی راہداری کی طرف بڑھنے لگا۔ آخر میں وہی دروازہ نظر آیا جو خود بخود کھل گیا، پر صوفیہ کا موبائل اسکرین پر وہی سیاہ سایہ ظاہر ہوا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم تو چلی گئی تھی
لیکن خواب کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پھر اچانک سے کال کٹ گئی۔ صوفیہ دوبارہ کال ملائی لیکن اس نمبر کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ کئی سال بعد ایک نیا خاندان اسی مکان میں رہنے آیا۔ پہلی رات سب کچھ معمول کے مطابق رہا، لیکن دوسری رات اس گھر کے ایک نوجوان نے چیختے ہوئے آنکھ کھولی۔ اس کی سانسیں بہت تیز تھیں۔ اس نے کانپتے ہوئے آواز میں ایک جملہ کہا، خواب میں کسی نے مجھ سے کہا ہے اس دروازے کو کبھی مت کھولنا۔ اور اسی لمحے کمرے کے بند دروازے پر 3 بار آہستہ آہستہ دستکیں سنائی دی، ٹھک ٹھک ٹھک، لیکن دروازے کے باہر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ہر خوفناک چیز کے پیچھے حقیقت نہیں ہوتی، لیکن انسان کو ہمیشہ احتیاط، عقل اور مضبوط ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ نامعلوم چیزوں کے پیچھے اندھا دھند جانے کے بجائے اللہ پر بھروسہ، نیکی اور صحیح راستے کو اختیار کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی ہمارے خوف ہمارے ذہن کو کمزور کر دیتے ہیں، اسی لیے ہمت، صبر اور مثبت سوچ کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کرنا چاہیے۔